معزز سامعین کرام، جس پاک گفتگو کو میں نے حاصل کلام بنایا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، مصطفیٰ کی زبان ہے۔ رب کائنات نے 114 بار مختلف انداز سے بدل کر قرآن میں کلام کی، 114 بار مختلف انداز سے گفتگو فرمائی، لیکن ایک جگہ پر اس نے چنے ہوئے کو گواہ بنانے کے لیے اور مرکز نگاہ آپ لوگوں کا جو مرکز و محور ہے وہ بتلانے کے لیے جس گفتگو کو انہوں نے آپ کو سمجھانا چاہا ہے، وہ گفتگو جس چیپٹر میں ہے اس چیپٹر کا نام چیپٹر ہے محمد مصطفیٰ، سورۃ محمد۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ محمد کے اندر رب نے کیا فرمایا؟ رب ایسا ہے، صورت نہیں رکھتا، کان نہیں رکھتا، ہاتھ نہیں رکھتا، زبان نہیں رکھتا، لیکن قرآن میں یہی کہتا ہے، جب زبان کی بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نہیں میری زبان کا گمان نہ کر، مصطفیٰ بولے گا، سمجھنا اللہ بول رہا ہے۔ پھر کسی کو شوق ہوا کہ اللہ سے بیعت ہو جائیں ڈائریکٹ، بس تو اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، بس اللہ، بس اللہ، بس اللہ۔ اور اس نے بڑا چیلنج بھی کیا ہوا تھا، قرآن میں ہے، میں اپنے پاس سے تو تھوڑا ہی کہہ سکتا ہوں۔ اس نے چیلنج کیا ہوا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ساروں کے اوپر لین مار دوں گا، جتنے تیرے ہوں گے میں سب پہ کانٹا مار کے تیرے سارے نظام کو خراب کر دوں گا۔ اور پھر سچا بھی اتنا ہے، دنیا والے جھوٹے ہیں، ان سے تو وہ سچا ہے۔ اس نے کہا منہم المخلصین، جو تیرے مخلص ہیں ان کا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ زور سے بولو سبحان اللہ، ذرا مخلص بولے سبحان اللہ۔ مخلصوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ علامہ صاحب نے کہا کہ جی بنی اسرائیل میں 72 آئے، ہمارے درمیان 73 شامل ہو گئے۔ بات یہ ہے، یہ ہر گلی میں، ہر چوراہے پہ، ہر دکان پہ، ہر محلے میں مختلف شکلوں کے، مختلف ٹولیوں کے، مختلف بولیوں کے لوگ عجیب رنگ سے آ کر اسلام کا تانا بانا بنتے ہیں، کوئی خدا کا نام لے کر، کوئی رسول کا نام لے کر، کوئی اصحاب رسول کا ذکر کر کے، کوئی اہل بیت کی بات کر کے آپ سے تانا بانا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایمان کا معیار یہ ہے، ایمان کا پیغام یہ ہے، ہم نے سب کے ساتھ اپنا کچا تعلق نہیں رکھا۔ خدا کی قسم، اولیاء اللہ کی شان ہی یہ ہے، وہ صحابہ سے دامن پکڑ کے اہل بیت تک آتے ہیں، اہل بیت کا دامن پکڑ کے مصطفیٰ تک جاتے ہیں، مصطفیٰ کی آغوش میں بیٹھ کے، ان کے قدموں میں بیٹھ کے توحید کو سیکھا کرتے ہیں۔ اپنے قلب کی ضرورت، اپنا معیار یہ سمجھو، قرآن اللہ تعالیٰ نے غلاف میں مضبوط رسی سے باندھنے کے لیے نہیں بھیجا کہ اس پہ گرہ لگا کر اوپر والے خانے پہ رکھو اور لوگوں کو کہو تھلے دانی رکھیا بچے ٹہانا چھڑن۔ اللہ نے قرآن اپنے گھر میں ہی دور کر دیا ہے، کیوں؟ جس
سے ناطق قرآن دور ہو جائے قرآن دور ہو جاتا ہے، جس سے اللہ کے محبوب راضی ہے۔ ہمیں تو حضور کے تمام صحابہ سے پیار ہے، خدا کی قسم جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ ہمارے قریب ہونے کی کوشش نہ کرے۔ کیوں؟ آج کے دور کا میرے جیسا سید تو کوئی اوقات ہی نہیں رکھتا جڑا بہت سونا ہوئے، جڑا آگے کہ واللہ میں قسم چاہنا یوسف علیہ السلام ہوندے کہ وہ بھی آخونا ہے جڑا بہت سونا ہے، علم بھی بہت سے، اس کے پاس بڑا کمال ہے جی، بڑیاں کتاباں نے تے بڑی اس کو دولت ہے تے بڑے اس تے چاہنے آنے نے۔ اور لوگوں دنیا میں رہ کر تم مقام صحابیت کو کبھی نہ پا سکو گے، کیونکہ مصطفیٰ کا اعلان تھا لوگوں میں تم میں انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترت اہل بیت، ایک کتاب اللہ دوسری اولاد رسول چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صحابہ بھی فخر کرتے ہوں گے آج صحابہ فخر، آخری صحابی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 110 ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے، جن کو حضور نے جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا تھا، تابعین جب آپ مطاف میں تھے نا حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ قریب ہو گئے اور قریب ہو کر پوچھ رہے تھے ابو طفیل قربان جائیں آپ پر، ہماری آنکھیں کتنی خوش نصیب ہیں جنہوں نے محمد کے صحابی کو دیکھ لیا ہے۔ لوگوں محمد کے صحابی کی یہ شان ہے کہ تابعین فخر کرتے تھے، اور لوگوں جو صحابہ کو دیکھ لے اس کی اتنی عزت ہو گئی کہ وہ فخر کرتا تھا کہ میں وہ ہوں جو فخر سے کہہ سکتا ہوں میں نے حضرت ابو طفیل کو دیکھا ہے۔ اور حضرت ابو طفیل کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کر تابعین کہہ رہے تھے ابو طفیل بتانا تیرا سونا محمد کیسا تھا، تیرا سونا محمد کیسا تھا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں میرے محمد کیسے تھے، فرمایا ہوا سیدن، وہ سید ایسا تھا ابیدو، میرا سید اتنا چٹا تھا تو سورج نو تکے انج کرے، لیکن محمد نو تکے تے انج کرے، تیرا دل نہ کرے تیریاں اکھاں دیاں جڑیاں پلکاں نو بھی چمکن۔ خدا کی قسم حضرت عبداللہ بیٹھے تھے نا صحابی رسول حضور کی معیت میں، اور آقا کریم کو دیکھ رہے تھے اور ایک صحابی حضرت عبداللہ کو دیکھ رہے تھے، وہ صحابی حضرت عبداللہ دیکھ رہے تھے حضور کو، اور ایک صحابی حضرت عبداللہ کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ کیا کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو پھاڑ کے یہ جو پلکیں ہیں ان کو جھپکاتے نہیں اور اپنی نگاہیں پھاڑ کر آقا کریم کی طرف نگاہ کر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا اپنی جگہ پر کہا عبداللہ کیا کر رہے ہیں یار، تھوڑا سا آنکھوں کو جھپک تو لیا کر، آنکھوں کو جھپکاتا کیوں نہیں؟ محمد کی معیت میں بیٹھ کر آقا کے چہرے کو دیکھ کر تو اپنی آنکھوں کو جھپکاتا کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کے جھپکانے میں ٹائم ضائع کر دے، مصطفیٰ کی زیارت سے وہ جو ہے وہ ناکام رہ جائے۔ میں زیارت مصطفیٰ کو آنکھوں کے جھپکانے تک بھی میں نہیں چاہتا کہ وہ لمحہ ضائع چلا جائے۔ سامعین گرامی قدر، میں بتانا چاہتا ہوں پردے میں بیٹھی بیویاں اس بات کو اپنی اولادوں میں یہ منتقل کریں